السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ضروری معلومات، پارٹ نمبر 11۔ آج کے درس میں ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے متعلق بہت ساری آیتیں ہیں اور بہت ساری حدیثیں بھی ہیں، لیکن اس مختصر سے وقت میں سب کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے، لہذا مختصراً ہم کچھ آیتوں اور کچھ حدیثوں کا ذکر کریں گے۔ سورہ انعام آیت نمبر 1-2 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کتب علی نفسہ الرحمہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمانا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، اپنے اوپر اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرض کر لیا کہ اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا، اللہ رحم کرے گا، اللہ رحم فرمائے گا۔ اس بات کو خود اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر واجب اور لازم کر لیا ہے۔ دوسری آیت ہے سورہ اعراف آیت نمبر 5-6، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت تمام چیزوں پر محیط ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت تمام چیزوں پر ہے، تمام مخلوق پر ہے، ہر چیز کو محیط ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اثر ہر چیز پر ہے، ہر مخلوق پر ہے، وہ انسان ہو یا جنات ہو، جانور ہو، پرندے ہوں، کیڑے مکوڑے ہوں، یا سمندر کے اندر رہنے والی مچھلی ہو یا دوسرے جانور ہو، تمام چیزوں پر، تمام مخلوقوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ کافروں پر بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو وہ لوگ ایک سیکنڈ بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ وہ اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، ان کو ایک نوالا تک، ایک لقمہ تک اللہ تعالیٰ نہ دے، ایک گھونٹ پانی بھی میسر نہ ہو، لیکن وہ کافر ہونے کے باوجود، وہ مشرک ہونے کے باوجود کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ان کے پاس گھر ہے، کپڑے ہیں، سانس لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی دنیا میں، اللہ تعالیٰ کی زمین پر چلتے پھرتے ہیں، رہ رہے ہیں، بڑے بڑے مکان بھی ہے، فیکٹری بھی ہے، کمپنی بھی ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تمام مخلوق پر ہے، تمام لوگوں پر ہے، لیکن مومنوں پر، مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خصوصی مہربانی فرماتا ہے اپنے مومن بندوں پر، مسلمان مردوں پر اور مسلمان خواتین پر۔ تو خصوصی رحمت مومنوں کے ساتھ خاص ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں تو صرف مومنوں کے ساتھ اللہ کی رحمت ہوگی۔ قیامت کے دن پھر کوئی بھی کافر بچ نہیں پائے گا۔ کافر مشرکوں کے مانا ہے تو وہ جہنم میں جائے گا، لیکن دنیا میں اللہ نے ڈھیل دے رکھی۔ صحیح بخاری کی روایت حدیث نمبر 3194، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لما قضى اللہ الخلق كتب کتابا، کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے کا فیصلہ فرما لیا تو ایک کتاب لکھی، فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ عَرْشِهِ، وہ کتاب اللہ تعالیٰ کے پاس عرش کے اوپر ہے۔ إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي، اس کتاب کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے، اللہ نے لکھ دیا کہ اللہ کی رحمت غضب پر غالب ہے، یعنی رحمت زیادہ ہے اور غضب، غصہ کرنا کم ہے۔ اس حدیث سے جہاں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی غصہ سے زیادہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ مہربان ہے، اللہ زیادہ رحم کرتا ہے، تو وہی دوسری بات یہ بھی پتہ چل رہی ہے اس حدیث سے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے۔ فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ عَرْشِهِ، اللہ کی کتاب اللہ کے پاس عرش کے اوپر ہے۔ تو صاف حدیث کے الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے، یہ بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 6000، یعنی 6000، اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2752۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جعل اللہ الرحمت فی 100 جزء، کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے کیے ہیں، 100 حصوں میں اللہ تعالیٰ نے رحمت کو بانٹ دیا ہے۔ فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ 99 جُزْءًا، اس میں سے 99 یعنی 99 رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہے۔ وَأَنزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا، اور صرف ایک رحمت اللہ تعالیٰ نے دنیا میں زمین پر بھیجی ہے۔
یعنی 1% بس ایک رحمت اللہ نے دنیا میں بھیجی. فَمِن ذَلِكَ الْجُزْءِ يَتَرَاحَمُ الْخَلْقُ، تو اسی 1% رحمت سے، ایک حصہ رحمت سے تمام دنیا کے لوگ، مخلوق سب کے سب ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں. حَتَّى تَرْفَعَ الْفَرَسُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا، یہاں تک کہ ایک گھوڑا بھی اپنے بچوں کو بچا کر کے رکھتا ہے، اس پر پیر نہیں رکھتا. خشیت ان تصیبہ، اس ڈر سے کہ کہیں گھوڑے کی پیر کے نیچے اس کا بچہ آ کر کے دب نہ جائے. تو اس بات کا بھی خیال گھوڑے کو ہوتا ہے کہ وہ اپنا پیر بچے کے اوپر نہیں رکھتا، وہ بچا کر کے رکھتا ہے. اللہ اکبر. تو ایک حصہ 99% رحمت اللہ کے پاس ہے، 1% اللہ نے دنیا بھیجی ہے، اور اسی 1% رحمت سے تمام مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں. انسان بھی، جنات بھی، جانور بھی، کیڑے مکوڑے بھی، چرند اور پرند بھی، تمام مخلوق جو بھی ہیں، زمین کے اوپر ہو، زمین کے نیچے ہو، یا سمندروں کے اندر ہو، ماں باپ ہو، بچے ہوں، شوہر بیوی ہو، بھائی بہن ہو، پڑوسی رشتے دار ہو، سب کے سب جو ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، وہ صرف 1% سے بس. اب اندازہ لگائیے کہ ایک ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے، ایک باپ اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتا ہے، کتنا رحم کرتا ہے، کتنا مہربان ہوتا ہے. یہ صرف 1% ہے، اسی میں سب کے سب بٹے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے پاس جو 99% رحم ہے، وہ اپنے بندوں پر کتنا رحم مہربان ہے اور کتنا رحم کرتا ہوگا، اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. اللہ اکبر. اس سے پتہ چلا کہ جو لوگ بیماری میں، پریشانی میں، مصیبت میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں برا خیال رکھتے کہ اللہ مجھ پر رحم نہیں کر رہا، اللہ مجھ پر مہربان نہیں ہے. کسی کی شادی غلط جگہ پر ہو گئی تو کہتا کہ اللہ نے غلط فیصلہ کر دیا. استغفر اللہ. اللہ کے بارے میں کہنا کہ اللہ نے غلط فیصلہ کیا، کفر ہے. یہ انسان ایمان سے، اسلام سے خارج ہو جائے گا. کسی کو بیوی اچھی نہیں ملی، کسی کو شوہر اچھا نہیں ملا، کسی کو اولاد اچھی نہیں ملی، کسی کو ماں باپ اچھا نہیں ملا، کسی کو کچھ نہیں ملا، جو بھی کچھ ہے، جتنی پریشانی مصیبت ہے، وہ انسان اپنے آپ کو کوسے یا صبر کرے، لیکن اللہ کے بارے میں کبھی برا خیال نہ رکھے کہ اللہ نے اس کو غلط کر دیا. نعوذ باللہ. کسی کا بچہ بیمار ہے، یہ نہیں سوچے اللہ اس پر مہربان نہیں ہے، اللہ اس پہ بچوں پر رحم نہیں کر رہا، بیمار ہے بچہ، پریشان ہے. نہیں، آپ جتنا مہربان اپنے بچوں پر اور جتنی تڑپ ہے آپ کو بچے کو لے کر کے، اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے آپ کے بچوں کے اوپر. کیونکہ آپ جو رحم کھا رہے ہیں اور آپ جو اپنے بچے پر رحم کر رہے ہیں، وہ ایک حصے میں سے آپ کو ملا ہوا ہے، ایک ہی حصے میں سے پوری دنیا والوں کو ملا ہوا ہے. 99 رحم تو اللہ کے پاس ہے، تو آپ سے کہیں زیادہ مہربان اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں پر ہے. بلکہ جتنا زیادہ خود ہم اپنے جان کے اوپر، اپنے نفس کو جتنا مہربان ہوتے ہیں، جتنا اپنے اوپر ہم رحم کرتے ہیں، اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر مہربان ہے اور ہم پر رحم کرتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، للہ ارحم بعبادہ من الوالدۃ بولدہا، کہ اللہ تعالیٰ تو ایک ماں جو اپنے بچے سے محبت کرتی، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ مہربان اس بچے پر ہوتا ہے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ ایک بچہ کھو گیا، رو رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اس بچے کو لے لو، پکڑ لو. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو گود میں لے لیے. اچانک ایک عورت دوڑتی ہوئی، پریشان، روتی ہوئی ڈھونڈ رہی تھی کہ میرا بچہ کہاں ہے، میرا بچہ کہاں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لگتا ہے کہ یہ بچہ اسی عورت کا ہے. اس عورت کو بلا. وہ عورت آئی، دیکھ کر پہچان گئی، بچے کو لی، سینے سے لگائی، چومنے لگی بچے کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا، تم دیکھ رہے کہ اس ماں کو اپنے بچے سے کتنی محبت ہے، کس طرح چمٹ کے وہ رو رہی ہے، بچے کو پیار کر رہی ہے. کہا ہاں، بہت زیادہ مہربان ہے، بہت محبت کرتی ہے. کہا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے. جس قدر یہ ماں اپنے بچے سے محبت کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ محبت اس بچے سے کر رہا ہے اور کرتا ہے. سبحان اللہ. تو اس طرح سے بے شمار حدیثیں ہیں، بہت ساری قرآن کی آیات حدیثیں ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مہربان ہے اپنے بندوں پر، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے، مہربان ہوتا ہے، رحم فرماتا ہے، جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. لہذا کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا تو کفر ہے. ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھیں، مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھیں، اچھا گمان رکھیں. اور آخری میں ایک حدیث سناؤں گا میں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا، قریب کرے گا اپنے مومن بندوں کو، کہے گا تم نے یہ گناہ کیا دنیا میں؟ کہے گا ہاں.
اللہ کہ تم نے یہ گناہ کیا؟ کہے گا ہاں. اس سے کئی گناہ اللہ تعالیٰ بتائے گا، اور ایک انسان اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے کے بعد ڈر جائے گا، گھبرا جائے گا کہ میں نے اتنے سارے گناہ کیے دنیا میں. اب وہ لگے گا کہ اس کو کہ بس اب ہم ہلاک و برباد ہو ختم، اب تو ہم جہنم میں جا رہے ہیں، ایسا سوچے گا. تو اللہ تعالیٰ کہے گا سترتها علیک فی الدنیا، کہ میں نے تو تمہارے گناہ کو دنیا میں چھپا کے رکھا ہے. وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، اور آج میں تمہارے گناہوں کو لو بخش دیتا ہوں، معاف فرما دیتا ہوں. اللہ اکبر. اس طرح سے اس کی بخشش کر دے گا. اب سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.